السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک پولیٹیشین، بزنس مین، کالمسٹ، اینالسٹ، سوشل ورکر، اور ان کی کیا ہی بات ہے، یہ آنری کونسل جنرل ہیں موراکو کے، اور ان کی خدمات پر پاکستان کی جانب سے 2 سول ایوارڈز مل چکے ہیں، ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز. اور ان کی میں اگر فاؤنڈیشن کی بات کروں میک اے وش کی، تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کروں. ہی از اے فاؤنڈر، ہی از اے سی او. آج کے ہمارے ریئل پاکستانی مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم اشتیاق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ Thank you very much, Mona. Thank you very much for inviting me to your program, and thank you very much to come to my place also. ویسے ہم آج آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ماشاء اللہ سے جو کام کریں میک اے وش کے تھرو، لیکن آج ہماری وش پوری ہو گئی ہے اس شو کی توسط سے جو آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، کیونکہ ماشاء اللہ سے جو کام آپ کا ہے، جو ہیومینٹی کے لیے، بچوں کے لیے، تو ہر کوئی خواہش کرتا ہے کہ آپ جیسے انسان سے ملاقات ہو سکے، آپ جیسے پاکستانی سے ملاقات کی جا سکے. تو کیا کہنا چاہیں گے جو آج آپ نے ہماری وش پوری کی ہے؟ Thank you so much, Mona. میرے لیے بھی ایک بہت بڑا آنر ہے کہ میں پی ٹی وی نیوز کے پروگرام میں آ رہا ہوں اور آپ آج یہاں پہ تشریف لائی ہیں اینڈ یو آر ڈسکسنگ اباؤٹ میک اے وش. تو میرے لیے بھی ایک بہت گریٹ آنر ہے. اور جیسے میک اے وش کا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے 55 کنٹریز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اور وہ بچے جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی جو بھی ایک آخری خواہش ہوتی ہے، یہ ادارہ اس کو پورا کرتا ہے. میں پاکستان کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہوں، کیونکہ اس فاؤنڈیشن کو میں پاکستان لایا تھا، وہ 15 سال ہو گئے، اور اب تک ہم کوئی 20,000 بچوں کی وشز کو پورا کر چکے ہیں. اچھا، کیونکہ یہ بچے جو ہیں وہ کریٹیکلی ال ہوتے ہیں، ٹرمینل ال ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک بڑی تعداد بچوں کی آج ہمارے درمیان نہیں ہے. مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ یہ بچے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی، اور وہ مسکراہٹ جو تھی وہ ان کی موسٹ چیریش وش کی پورے ہونے کی تھی. ادارے کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بچہ اپنی حسرت یا خواہش لے کے اس دنیا سے رخصت نہ ہو. اچھا، ہم نے یہ دیکھا، آپ نے بچوں کی بات چھیڑ دی. ہماری تو بہت ساری دعائیں بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، کیونکہ آپ تو اپنا مقصد، اپنا جو کاز ہے اس کو لے کے چل ہی رہے ہیں، اور ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس میں آسانی پیدا کر سکیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے بچوں کی معصوم چھوٹی چھوٹی وشز ہوتی ہیں، اور میک اے وش جو ہے اتنا پیارا نام ہے میک اے وش، اور آپ نے جس طرح سے بات کی آخری وش، لاسٹ وش کی بات، اللہ نہ کرے ان کی بچوں کی لاسٹ وشز ہوں، اللہ اور ان کو توفیق دے. تو ایسی کون سی وشز ہیں ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے جن کے لیے آپ نے کوشش کی، بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس کا دائرہ کار صرف پاکستان میں نہیں ہے. بچوں کی وشز بہت مختلف ہوتی ہیں، معصوم سے لے کے کسی سے میٹنگ ہو، انٹرنیشنل ڈگنیٹریز، تو کافی اس پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے. منا، یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر میرا بچہ یہ کہتا ہے کہ اس کے سعودی عرب کے بادشاہ سے ملنا ہے، تو یہ بھی ود ان اے منتھ پاسبل ہو جائے گا. اور چھوٹی وشز نہیں کہیں، کچھ بچوں کی وشز جو تھیں وہ بڑی یونیک وشز تھیں. اب جیسے میں نے جان سینا ہے جو ورلڈ ریسلنگ کا دنیا کا بہت بڑا نام ہے، ایک بچے کی جو خواہش تھی وہ تھی کہ مجھ سے ملوں گا. سلمان خان سے جناب 3 بچے جو تھے وہ مل کے آئے، اور سلمان خان کے ہم گیسٹ تھے جناب، اور انہوں نے ان بچوں کو 3 دن بڑا خیال رکھا. اس کے بعد یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی سے کچھ بچے ملے، عمرے پہ بچے بہت جانا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان جناب جب نواز شریف صاحب تھے تو اس سے ملے. آرمی کے ہمیں ایک دن کے لیے آرمی میں جانا ہے اور آرمی چیف سے ملنا ہے، تو 2-3 آرمی چیف سے ہمارے بچے جو ہیں وہ ملے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک وش کی جس کے اندر ایئر فورس کو بچے کو جناب پلین کے اندر جانا تھا، پائلٹ بننا تھا. اب نہ یہ وہ وشز ہوتی ہیں جو چھوٹی وشز نہیں ہیں، بلکہ اس میں بڑے ایفرٹس کرنا پڑتے ہیں. مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بچے نے کوئی وش کی ہو اور وہ ہماری طرف سے پوری نہیں ہوئی ہو. اللہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، اور عمرے کی تو کوئی 50 کے قریب وشز ہم ان بچوں کو ان کی فیملی کے ساتھ عمرے پہ بھی لے جا چکے ہیں. حج بھی کروایا ہے. جی بالکل. جی ماشاء اللہ. اچھا، مجھے یہ بتائیں جس طرح سے میں آپ کی، کیونکہ اس ساری چیزوں کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، وقت درکار ہوتا ہے، اور ہم دوسری جانب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی اور بھی اہم ذمہ داری ہے. ابھی میں پالیٹکس پہ نہیں جاؤں گی، وہ تو بہت آگے کی بات ہے، کیونکہ آپ بزنس کمیونٹی سے میں آغاز کرتی ہوں، کیونکہ آپ سب کی جو بزنس کمیونٹی کی آواز بھی ہیں، یہاں پہ بھی آپ کا
بہت زیادہ دھیان ہے اور آپ جو بھی یہاں کی جو ایشوز ہوتے ہیں کافی ڈفرینٹ, یہاں کی جو فیڈریشن ہے اس کے بھی وائس چیئرمین آپ رہ چکے ہیں, اہم عہدوں میں بھی آپ کی ذمہ داریاں رہ چکی ہیں. ابھی بھی لوگ جو ہے کوئی بھی کمیونٹی کا ایشو آپ کے پاس فوراً آ جاتے ہیں کہ جی ہی از دیئر فار اس. تو کیا کہنا چاہیں گے, ابھی کیا مصروفیات ہیں, کن چیزوں پہ زیادہ فوکس ہیں؟ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی ترقی ہو, بہت آگے لے کے جائے, کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہے اس گورنمنٹ سے بھی اور اس کا بھی آپ حصہ ہیں. بالکل مونا, دیکھیں کہ بیسک تو میں آئی ایم اے بزنس مین, بگ گروپ آف کمپنیز کا میں وائس چیئرمین ہوں, اور ماشاء اللہ نے بڑی ہمیں نوازا ہے چیزوں سے, بڑی سکسیس رہی ہے. اس کے علاوہ میں موراکو کا اونلی کونسل جنرل بھی ہوں, وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان کا بھی میں رہ چکا ہوں, میں کالمسٹ بھی ہوں, کالم بھی لکھتا ہوں, ٹی وی پہ بھی. ابھی حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے, یہ بہت کچھ بات کرنے کا. میں یہ سوچتا ہوں کہ باقی تمام چیزیں میں اپنے لیے کرتا ہوں, ٹو بی ویری فرینک, کیونکہ اگر میں بزنس میں محنت کر رہا ہوں تو یہ کسی کے لیے کوئی فیور نہیں کر رہا, اپنے لیے کر رہا ہوں, اور اللہ اس کا صلہ مجھے دے رہا ہے. بٹ میک اے وش جو ہے وہ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے, کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب اللہ آپ کو نعمتیں دیتا ہے یا یہ اس ملک کی وجہ سے آپ اتنے اوپر جاتے ہیں, تو کچھ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی یہ آتی ہیں کہ کچھ پے بیک بھی کریں, یعنی کہ آپ جو ہیں وہ بھی کچھ لوگوں کو ان کے نام پہ بھی آئیں. تو جب اللہ نے اتنی مجھے ترقی دی, اللہ نے ہر میری خواہش کو پورا کیا, تو پھر میرے دل میں یہ آیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ رادر دین میں اپنے بارے میں سوچوں, وائی ناٹ ٹو تھنک اباؤٹ دوز چلڈرن جن کا لائف اسپین بہت چھوٹا ہے. اندازہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تو آج اگر وہ ہم صبح گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں اور بچہ آپ کو کوئی وش کرتا ہے کہ جی آج مجھے گڑیا چاہیے یا مجھے کچھ چاہیے, تو آپ فوراً شام میں میک شور کہ وہ مل جائے. اور اس فیملی کو سوچیں, اس باپ کو سوچیں کہ جسے معلوم ہے کہ میرا بچہ جو ہے اس کا لائف اسپین جو ہے وہ چھوٹا ہے, اور وہ کوئی خواہش کر رہا ہے, اینڈ دا فادر کین ناٹ افورڈ, اور وہ بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ خواہش کو لے کے, تو دیٹ از مطلب بہت زیادہ ٹچنگ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ میک اے وش از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اور میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس کے اندر جب میں انوالو ہوتا ہوں, اور اس میں میری بڑی اچھی ٹیم ہے جہاں پہ ہم ہاسپٹلس کی وزٹس کرتے ہیں. ہم ان ہاسپٹلس میں جاتے ہیں جہاں کینسر کے مریض ہوتے ہیں, جس میں ہارٹ کے بچے ہوتے ہیں, کڈنی کے بچے ہوتے ہیں, تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے کہ ان سے ان کی وش کو ڈگ آؤٹ کرنا. یہ بہت مشکل ہے. آج بھی میں آپ سے کہوں مونا, آپ اپنی ایک وش بتلائیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی پریشان ہو جائیں گی کہ میں کیا کہوں. آپ صحیح بات کر رہے ہیں, میں سوچوں گی ایسی وش بتاؤں جو ساری وشز پوری ہو جائیں. ہاں جی, تو پھر ان بچوں سے وہ ہم نکلواتے ہیں اور پھر اس پہ کام کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں, اور ہمارا جو سب میں ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ان چہروں ان کے خوشی آتی ہے بچوں کے, تو آپ یقین کریں کہ ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. لیکن ابھی جس طرح سے آپ نے وشز کی بات کی, ہماری عوام کی بھی بہت ساری وشز ہیں. بینگ اے پولیٹیشین آپ پہ کچھ توقعات ہیں, کچھ ان کی بھی خواہشات ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ جو ہیں ان کی خواہشات کو کہیں نہ کہیں پورا کریں, مکمل کریں. تو کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ کے پاس اہم ذمہ داری بھی ہے, ظاہر سی بات ہے. اور ابھی جس طرح سے حالیہ الیکشن کے بعد میں نے وہی بات کی کہ توقعات ہیں لوگوں کی, اور ابھی بھی لوگ بڑے ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس ملک کو بہت آگے لے کے جائیں گے. بالکل مونا, آپ نے بالکل صحیح کیا کہ ہر ایک کی خواہش ہے, اور میری بھی خواہش ہے یہ کہ ہمارا ملک ترقی کرے, مہنگائی ہماری کم ہو, ہم بھی اس طرح ترقی کریں جس طرح دوسرے ممالک نے ترقی کی ہے. ایجوکیشن جو ہے ہمارے وہ بچے جو اسکول نہیں جا رہے وہ جائیں گے, ہمیں ہیلتھ جو ہے وہ پرووائڈ ہوگی, کیونکہ یہ تمام رسپانسبلٹی ایک حکومت کی ہوتی ہے. اگر آپ کسی اور کنٹری میں جائیں, جیسے میں موراکو کا آنری کونسل جنرل ہوں, تو اگر میں بیمار پڑتا ہوں تو حکومت جو ہے میرا علاج کرائے گی, اس کو ٹرانسپورٹ ان کی رسپانسبلٹی ہے. ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے جو بچے جاتے ہیں ان کو ہر مہینے وظیفہ ملتا ہے, تو بچے اتنی خوشی جاتے ہیں کہ جناب اگر ہم ایک مہینے نہیں گئے, اور وظیفہ بھی ٹھیک ٹھاک ملتا ہے, کوئی $100 کے قریب ملتا ہے ان کو. تو ہمیں بھی وہ چیز کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارے بچے جو ہیں مطلب وہ اسکول کے اندر جائیں. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کو اس کا جائز مقام جو ہے وہ ملے گا, اور ہم بھی ترقی کریں گے, اور ہم بھی دنیا کے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب ٹاپ کنٹریز میں ہماری معیشت کا شمار ہوگا. جیسے اشتیاق صاحب آپ نے مجھے موراکو کی اپنے بات کی, میں اس جانب بھی آنا چاہ رہی تھی, کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کو پاکستان کی جانب سے جو سول ایوارڈس ملے ہیں, تمغہ امتیاز, ستارہ امتیاز, اور یہاں کے موراکو کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو, بلکہ آپ کو نہیں پاکستان کو دیا گیا. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا مونا. دیکھیے جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو ایک تھوڑی سی دل میں آپ کی کبھی یہ آتی ہے کہ
اس کی ریکوگنیشن آپ کو ملنی چاہیے. اور میں بہت لکی ہوں اس میں کہ حکومت پاکستان نے 2 بار ان ریکوگنیشن آف مائی سروسز ٹو دا کنٹری تھرو میک اے وش فاؤنڈیشن مجھ کو تمغہ امتیاز سے نوازا تھا کوئی 6-7 سال پہلے, اور ابھی 1 سال پہلے مجھے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے. اور دونوں بار جب مجھ کو یہ ایوارڈ ملا تو میں نے وہاں پہ یہ کہا کہ یہ ایوارڈ جو ہے میں میک اے وش کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اس کے علاوہ کیونکہ میں نے موراکو اور پاکستان کو قریب لانے میں بہت زیادہ رول پلے کیا ہے, ہماری اس وقت $700 ملین کا بائی لیٹرل ٹریڈ ہے موراکو کا. ہر سال میں بزنس ڈیلیگیشن لے کے جاتا ہوں موراکو میں ایک بریانی فیسٹیول کرواتا ہوں. یہ پچھلے کئی سال سے کر رہا ہوں, جس سے ہمارے پاکستان کی رائس کی ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو وہاں کے بادشاہ جو ہیں انہوں نے بھی جی مجھے وسان علاوی جو ان کا ایک ہائیسٹ ایوارڈ ہے جو فارنرز کو دیا جاتا ہے مجھے ملا ہے. اور یہ ایوارڈ بھی میرے لیے نہیں, جیسے آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی ایک آنر ہے. جی مجھے یہ بتائیں ان کو بریانی ہماری اچھی لگی یا نہیں, یہ تو بتائیں. ہاں آپ یقین کریں کہ میں نے جو ان کو ایڈکشن دی ہے بریانی کی, ایک پاکستان سے ہم 2 شیف لے کے جاتے ہیں اور وہ 6 طرح کی بریانی بناتے ہیں, جس میں چکن کی ہوتی ہے, مٹن کی ہوتی ہے, یہ حیدرآبادی بریانی ہوتی ہے, پلاؤ ہوتا ہے, خاص طور پہ ایک پائلا ہوتا ہے. پائلا مطلب جس کے اندر آپ یہ ہمارے سی فوڈ ڈالتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں, اور زردہ ہم میٹھے میں ان کو کھلاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ جب وہ کھلتی ہے نا, وہاں پہ دیگ کھلتی ہے تو موراکنز پاگل ہو جاتے ہیں ہماری خوشبو سے اس سے. اور پھر وہ جس طرح رائتے کے ساتھ کھاتے ہیں, اور کوئی ہم کھانا نہیں رکھتے. جس انداز سے بتا رہے ہیں ہمارے منہ میں پانی. ہاں جی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم جاتے وقت یہ نہیں کرتے, ہم جاتے وقت ان کو 1 کلو چاول اور اس کے اندر ایک مسالہ ہوتا ہے بریانی کا, اور اس میں عربک میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ کس طرح. تو جب وہ جا کے اپنے فیملی کو کھلاتے ہیں تو اس کے بعد پھر فون یہ آتا ہے کہ جی ہمیں یہ والے چاول چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے وہاں پہ جو چاول آیا کرتے تھے وہ امریکہ کے جو موٹا چاول ہوتا ہے وہ آیا کرتا تھا. دیکھیے یہ مارکیٹنگ کی ایک ٹیکٹکس ہے جو مطلب جو ہم نے اب ایڈاپٹ کی ہے. ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی ان چیزوں کی جب تک آپ ایک ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کریں گے نا تو لوگ نہیں آئیں گے. یہ چیز ہم اپنے آموں کے ساتھ کر سکتے ہیں, یہ چیز ہم اپنے کینوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, یہ چیز ہم اپنے اور دوسرے فروٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں. کرنا چاہیے آج کل. جی بالکل جی. تو بڑی کامیاب رہی ہے, اور پھر انشاءاللہ بہت جلد میں نیکسٹ منتھ کے اندر ایک اور ڈیلیگیشن لے کے جا رہا ہوں. بلکہ میری خوشی ہوگی کہ اگر پی ٹی وی بھی اس کو جناب کوریج کرے وہاں پہ. پی ٹی وی از آلویز دیئر. آپ پلیز آپ جو مقصد, یہ میں تو کہتی ہے ایک طرح کا جہاد ہی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں تھرو بریانی, جو بھی آپ کی جو چیزیں, آپ اپنا کلچر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور ہمارے ڈریسز بڑے مشہور ہو گئے ایک دم سے, کیونکہ ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ میں کئی بار ایسا بھی کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی ڈریسز جو ہیں یہاں سے ان کو لے کے جاتے ہیں, اس کو ڈسپلے کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ موراکن خواتین ابھی آپ کا یہ ڈریس دیکھیں تو وہ آپ سے فوراً کہیں گی کہ جی میں یہ آپ سے لینا چاہتی ہوں. دے لو آور ڈریسز. تو ہمارا تو بہت ایک رچ کلچر ہے پاکستان کا, ہمارا ٹریڈیشنس ہیں, ہماری کوزین ہے, ہمارے ڈریسز ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا نہیں آتا. لیکن آپ یقین مانیں, آپ کی باتوں سے میں خود اتنی موٹیویٹ ہو رہی ہوں سن کر. میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ جب ڈریسز کی بات کی میں بھی اپنا جو ہے نا فیشن ڈیزائننگ میں آ جاؤں, کیونکہ اگر اتنا بزنس ہے وہاں پہ اتنی اسپیس ہے کام کرنے کے لیے, تو ہمارے سارے پاکستانی اگر ماشاء اللہ آپ کریں تو اور بھی لوگ کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم نا موراکو کو بڑی عزت ملی ہے. آپ کو پتا ہوگا نا ورلڈ کپ میں موراکو جو تھا وہ سیمی فائنل میں آیا تھا. اچھا موراکو کی جب خواتین شادی کرتی ہیں تو ایک رات میں 4 ڈریسز بدلتی ہیں. تو ایک تو اپنے وہ 2-3 موراکن ہوتے ہیں, اور اب ان کو ایک پاکستانی ڈریسز اتنے اچھے لگے ہیں کہ وہ جناب پاکستانی ڈریس پہن کے بھی ایک انٹری دیتی ہیں. دوسری چیز ہم یہ کر رہے ہیں کہ میری بات چیت چل رہی ہے انشاءاللہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اچھے ڈرامے ہیں ان کو ہم سب ٹائٹل کر کے موراکو میں, جیسے ترکی والے کر رہے ہیں کہ اپنے ڈراموں کو ہماری لینگویج میں ٹائٹل کر کے وہ ہم دیکھتے ہیں اور ایڈیکشن ہو رہی ہے. تو ہم کچھ ڈراموں کی بھی بات چیت چل رہی ہے وہاں ٹیلی ویژن اسٹیشن سے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ڈرامے جو ہیں جب موراکنز دیکھیں گے تو نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ لینگویج بیریئر ہی ہے, ادروائز تو ہمارے ڈرامے واقعی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. آپ نے ڈراموں سے مجھے بتایا, خیر میں تو یہ آپ کی رائٹنگ کی طرف بھی آنا چاہوں گی. رائٹنگ سے پہلے مجھے یہ بتائیں, ڈراموں کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے, ماشاء اللہ آپ جرنلسٹ بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, تو ویسے لکھتے لکھتے کہیں ہوگا کہ کہا ہوگا کہ آپ صحافت میں بھی باقاعدہ آ جائیں, کرنٹ افیئر شو, مطلب چیزیں ہوتی ہیں نا انسان, کیونکہ لکھنا بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی ہر ایک کی بات نہیں ہوتی. مجھے شروع سے ہی شوق تھا, کیونکہ میری والدین جو تھے نا وہ پارٹیشن کے وقت انڈیا سے آئے تھے,
اور اردو پہ ہماری بڑی توجہ دی جاتی تھی. خاص طور پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جیسے آج کل کہ والدین اگر بچے انگلش کوئی سچ نہیں بولتے تو ان کو کرتے ہیں. میری امی جو تھی وہ اگر ہم اردو کے اندر کچھ غلط لفظ استعمال کرتے تھے تو وہ ہم کو ٹوکا کرتی تھی, اور ان کو بہت شوق تھا. ہمیں روزانہ رات کو ایک کہانی سنائی جاتی تھی, اور اسلامک کہانی ہوا کرتی, تاریخی کہانی, اور اس کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی تھی. اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ہر آدمی جو ہے اس کی وہ ہو گئی ہے. مگر یہ چیزیں جو ہیں تو ہمیں تاریخ سے مجھے بہت زیادہ ہے. موراکو جو میں گیا ہوں پہلی بار, وہ اسی لیے گیا ہوں کہ میری والدہ اکثر طارق بن زیاد جس نے اسپین کو فتح کیا تھا اور کشتیوں کو آگ لگائی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی اب آگے ہمارے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے, تو یہ سب چیزیں جب دماغ میں ہمارے بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے ان کنٹری پہ گئے تو وہ بہت زیادہ اس کا ہم نے انجوائے بھی کیا. جی مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنے ہر ریئل پاکستانی سے یہ سوال کرتے ہیں, بیسکلی ظاہر سی بات ہے آپ پاکستان ہیں, ہم جب پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں اپنے نام سے نہیں اپنے ملک کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور وہی عزت وہی محبت ہمیں نہیں ہمارے ملک کو مل رہی ہوتی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے جب اتنی محبت آپ اتنی عزت ساری چیزوں کو سمیٹتے ہیں لوگوں سے, اور اوبویس سی بات ہے آپ لوگ آپ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں, اور آپ جب آپ نے کہا نا کہ آپ کی چیزیں ذکر کرنے کا مونا یہ چیزیں, میں نے کہا کوئی جاننے کی ضرورت نہیں, پوری دنیا آپ کو جانتی ہے, آپ کے پروفائل کو جانتی ہے. مونا دیکھیے پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمیں اس کو بھی ہماری ضرورت ہے اور ہمیں بھی پاکستان کی ضرورت ہے. آج میں چاہوں تو دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے سیٹل ہو سکتا ہوں, مگر والدین نے ہمیں کہا ہے کہ نو, ہمارا مرنا جینا جو ہے اس ملک میں ہے, ہمارے والدین کی قبریں جو ہیں اس ملک کے اندر ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہماری ینگر جنریشن جو ہے اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ نہیں جی ہم پاکستان چھوڑتے ہیں اور کہیں باہر جا کے ہم بس جاتے ہیں. تو میں اپنی ینگ جنریشنز کو یہ کہوں گا کہ خدا رہا پاکستان کے اوپر آپ کاؤنٹ کریں, انشاءاللہ پاکستان کبھی آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا. رادر دین اس سے زیادہ آپ محنت دوسرے کنٹری میں کرتے ہیں, اپنے کنٹری کے اندر اگر آپ اتنی محنت کریں اور لوگوں کی پیار و محبت آپ کو ملے تو اس کا نیم و بدل جو ہے وہ باہر نہیں مل سکتا آپ کو. اللہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے چہرے پہ خوشی لائیں, بچوں کی اللہ آپ کو خوشی دے گا. بہت کم لوگوں کو, میں نے کسی کو یہ ریویل نہیں کیا کہ میری ایک خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جاؤں, اور آپ یقین کریں کہ اللہ نے کچھ سال پہلے میری خواہش پوری کی. میں نے 45 منٹس خانہ کعبہ کے اندر گزارے, اور خانہ کعبہ کے اندر ایک جگہ پہ وہ مارک ہوا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے, اور میں نے سجدے میں جا کے وہاں کی جو گرد تھی اس کو میں نے اپنی زبان سے چاٹ لیا کہ وہ میرے جسم کا حصہ بنے. تو یہ بتلائیے اس سے, یہ تو وہ میری خواہش ہے کہ جو اربوں روپے دے کے بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی, تو اللہ نے مجھے یہ موقع دیا. اور یہ میرے خیال سے میک اے وش کے بچوں کی جو دعائیں تھیں کہ میری وش بھی اللہ نے پوری کی. آپ میک اے وش کی جب بات ہی ہو رہی تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہ کس طرح سے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک طرح سے بات کرنا سے چیزیں, اس چیز کو میسیج کو بھی اسپریڈ کرنا ہے, صدقہ جاریہ. منا دیکھیے اگر آج ہم یہ سوچ لیں ہر آدمی کہ میں اپنے بچوں کی وش کے علاوہ بھی کسی ایک بچے کی وش پوری کروں گا, تو آپ یقین کریں غربت ہمارے ملک سے ختم ہو جائے گی. تو میک اے وش کی ایک ویب سائٹ ہے, آپ اس پہ جائیں, اس پہ اڈاپٹ اے وش ہماری ایک اسکیم ہے, اور اس میں سب بچوں کی وشز ہیں, چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں. اور آپ کو کوئی وش بھی اگر ٹچ کرتی ہے آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. ہم آپ کو اس بچے کا ایڈریس دیں گے, اس بچے سے ہم آپ کو ملوائیں گے, اس کی جو بھی وش ہے, اگر اس کو کوئی چیز چاہیے میٹیریل چیز وہ چھوٹی سے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی لاکھوں کی اماؤنٹ نہیں ہوگا یہ, مگر جو سیٹسفیکشن آپ کو ملے گی اس کے بعد, جو خوشی آپ کو ملے گی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. جس سے میں نے رائٹنگ کی بات کی تو ہم ذرا تبصروں پہ بھی آ جائیں, بیکاز پیپل ایوری ون نوز یو ایز اے اینالسٹ ایز ویل, کیونکہ ہم جو میں سمجھتی ہوں بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے اس پہ لوگوں کو اوپینین دینا, وہ اپنی ڈیولپ کر سکیں, آپ کے جو تجزیہ ہے اس چیزوں کو رکھتے ہوئے. اس میں میڈیا کی کیونکہ رول کو بڑا اس میں ذکر کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ کا میڈیا سے جتنا پرانا اور گہرا تعلق ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی, جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا آپ پولیٹیشین ہیں, آپ کی اہم ذمہ داریاں یہ آپ نے پوری کرنی ہیں, تو ہماری بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور ہمیں بھی اس پلیٹ فارم کو بڑے خیال سے, بڑے طریقے کے ساتھ, بڑے سنسیئر ہو کے استعمال کرنا چاہیے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے پرائیویٹ چینل سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ان کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ پیسے جو ہیں وہ جنریٹ کیے جائیں, پروفٹ جنریٹ کیا جائے. مگر پی ٹی وی ایک بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے. اب آپ کا یہ پروگرام جو ہے یہ دیکھ لیجئے کہ کسی پرائیویٹ چینل نے اس تھیم کو اڈاپٹ نہیں کیا, آپ نے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ
उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन लोगों को आप एक खुशी दे रहे हैं कि अपने प्रोग्राम में ला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से चैनल्स को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि वो लोग जो मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, मतलब उनको थोड़ा सा हम ऊपर लेके आएँ और लोगों को बतलाएं ताकि दूसरे लोग भी उससे मोटिवेट हों। वेरी नाइस। मुझे ये बताएं जिसम आप माशाल्लाह लिखते भी हैं, बहुत गहरी नज़र रखनी पड़ती है, तो इसके लिए लिखने के लिए जो है एज बीइंग अ कॉलमिस्ट की भी एक अहम जिम्मेदारी है। करेक्ट जी। बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ पे भी आपने लिखा है तो क्या सोच होती है, क्या थॉट होती है, कितने अरसे से आपने इस चीज़ का सफ़र का आगाज़ किया, और लिखते हुए क्योंकि कहते हैं ना ये भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है, हाँ। किन बातों का आप बहुत ख्याल करते हैं कि हाँ। पढ़ने वालों के लिए आसानी हो, मैसेज भी कन्वे हो जाए? देखिए, कॉलम लिखने का मुझे बड़ा शौक़ था। 15-20 साल से क्या अब मैं कॉलम लिख रहा हूँ पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए, और मैं ज़्यादातर करंट अफेयर्स के ऊपर लिखता हूँ। आसान नहीं होता ना, इसलिए हाँ मैंने बड़ा इनडायरेक्टली आपसे सवाल किया। संडे को ये होता है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं पूरे दिन सोता रहूं, क्योंकि शुरू से वालिदैन ने ये दी है कि हम सब सुबह उठ जाते थे और जल्दी सो जाते थे, और मगरिब के बाद हमें कहा जाता था कि घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो बड़ा सख्त माहौल था। तो अभी भी वो आदत है कि संडे के रोज़ मैं उठ के 3-4 घंटे अपने कॉलम लिखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि जब मेरा कोई कॉलम पढ़े तो उसको ये सोचे कि उसको कुछ मालूमात में इजाफ़ा हुआ है, ये नहीं हो कि उसने पढ़ के टाइम को जो उसने ज़ाया किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी हज़ारों लोग जो हैं वो जब मुझे अपने कमेंट्स देते हैं, और तो कई बार भी इस पे किताबें भी, मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं, और वो कई बार कहते हैं कि आपके इस तज़िये से मैं एग्री नहीं करता, कुछ कहते हैं कि हाँ जी मैं एग्री करता हूँ। तो दिस इज़ द बट खुशी होती है कि जो मेरी एक सोच है उसको मैं जो है अल्फाजों के अंदर किसी और को जो है वो पेश कर रहा हूँ, और वो उसको तनकीद को कैसे लेते हैं आप? सच बताएं। तनकीद जी, बड़े लोगों की तनकीद आती है कई बार, तो ना सिर्फ तनकीद, पर तनकीद तो थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड है, कभी कभार कुछ लोग कुछ ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, बट इट हेल्प्स यू इन द लाइफ। और इट्स नॉट जस्ट इन द कॉलम राइटिंग, बट आपकी पर्सनल लाइफ में भी तनकीद के लिए हमेशा आपको ओपन रहना चाहिए। आपने तनकीद की बात की, हम चाहेंगे कि हमारी नाजरीन के लिए कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात जो जिनसे उनकी इस्लाह हो सके। मुन्ना देखें, हम सेल्फिश नहीं बने कि सिर्फ हम अपनी ज़ात के बारे में सोचें, हमें इस मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें वो जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, जिनको वो नेमतें नहीं हैं जो अल्लाह ने आपको दी हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, और अपने दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। लोग कहते हैं कि जब खुशी को आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसके अंदर इजाफा होता है। तो मेरी देखने वालों से ये एडवाइस है कि ये थिंक अबाउट द कंट्री एंड द लेस प्रिविलेज वन, और उनका भी साथ दें। बहुत शुक्रिया, और आपके मैसेज जो है बड़ा भरपूर था, और आई होप हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए ये मैसेज जो है मैसेज ना रहे बल्कि इस पे वो अमल भी करें। थैंक यू सो मच मोना, इट वाज अ प्लेजर हैव। जी नाज़रीन, ये हमारे रियल पाकिस्तानी मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, मुझे इनकी पर्सनालिटी बड़ी अमेजिंग, बड़ी वर्सटाइल लगी। मैंने एक जो चीज़ इनकी शख्सियत में देखी, और मैं आज आपसे भी जिक्र करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने जो भी आपको अपने अंदर की जो सलाहियतें दी हैं उसको निकालें, चाहे वो राइटिंग की हो, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरह से जहाँ पे आप अपने मुल्क की बेहतर तरीके से नुमाइंदगी कर सकें, चाहे वो चैरिटी वर्क हो, कोई ऐसा कॉज हो जिसको आप अपनाना चाहते हो, इससे ना सिर्फ आपके लिए बल्कि लोगों के लिए भी आसानी हो सकती है। और मैं समझती हूँ बल्कि आप लोग भी यकीनन इस बात से इत्तेफाक कर सकेंगे कि हम जो पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड होते हैं, और जब हम ये शो रियल पाकिस्तानी करते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है जब इतने ज़बरदस्त ब्रिलियंट पाकिस्तानी से मैं मुलाकात करती हूँ, मुझे इतनी एनर्जी मिलती है और इतनी पॉजिटिविटी कि इस मुल्क वी गाइस आर सो मच ब्लेस्ड। अल्लाह ताला ने बहुत टैलेंटेड लोग दिए हैं, और हम इस बात को समझें, अपनी अहमियत को समझें और अपने आप को इज्जत दे सकें। और इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।